السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار آپ تمام کو انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا کی دوسری نشست میں خیر مقدم کرتا ہوں. سب سے پہلے آج ہم لوگ گلاس پرزم کے ذریعے سفید روشنی کا انکسار ڈسپرشن آف وائٹ لائٹ بائی اے گلاس پرزم اس کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے انکسار یعنی ڈسپرشن کسے کہتے ہیں اسے سمجھیے. سفید روشنی کا اپنے اجزائے رنگوں میں تقسیم ہونے کا عمل انکسار ڈسپرشن کہلاتا ہے. سفید روشنی کے اجزائے رنگ ترکیب وار ہوتے ہیں، ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، مخصوص ترتیب میں، جسے ہم ایک لفظ وبیگیر سے ظاہر کرتے ہیں. وبیگیر ورڈ میں VIBGYOR ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے وی جو ہے وائلٹ بنفشی، آئی انڈیگو بینگنی، بی بلیو نیلا، جی گرین سبز، وائی یلو زرد، او اورنج نارنجی، آر ریڈ سرخ ہوتا ہے. تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے اس کے تحت ہی اسے نام دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ہوتا ہے جو روشنی ایک پرزم سے گزرنے کے بعد کم انکسار پاتی ہے وہ ہے سرخ ریڈ، تو یہ آخر میں نظر آتی ہے، اور زیادہ انکسار پانے والی وہ ہے وائلٹ. تو اس طرح سے یہ نیچے نظر آتی ہے. تو یہاں پر ہم شکل کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سفید روشنی پرزم یعنی منشر میں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ کس طرح سے اپنے رنگوں میں تقسیم ہوتی ہے یہ پہلی نشست میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. تو یہ کتاب کی شکل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سفید روشنی جب پرزم میں سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں والی پٹی ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں. یہ سفید روشنی سے حاصل والا اسپیکٹرم ہے جس میں ہمیں وائلٹ سب سے نیچے نظر آتا ہے اور ریڈ والا اوپر. تو اس طرح سے یہ ترتیب ہوتی ہے. اگر ہم 2 پرزم کا استعمال کریں اس طرح سے کہ پہلا سیدھا رکھیں اور تھوڑی دوری کے بعد دوسرا پرزم الٹا رکھیں، جب سفید روشنی کو پہلے پرزم میں سے گزاریں تو ہمیں 7 رنگوں والی پٹی نظر آتی ہے. وہ 7 رنگوں والی پٹی جب دوسرے پرزم کے پہلے حصے پر گرتی ہے تو دوسرے حصے میں ہمیں دوبارہ سفید روشنی حاصل ہوتی ہے. یہ ایکسپیریمنٹ جب نیوٹن نے کیا تو اسے تصدیق ہوئی کہ سفید روشنی دراصل حقیقت میں 7 رنگوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس نے تصدیق کر کے ہمیں یہ بتایا کہ سفید روشنی میں 7 رنگ موجود ہوتے ہیں. اب یہ 7 رنگ ہمیں قدرت میں کہاں نظر آتے ہیں اس کے متعلق دیکھیں گے. یعنی میں بات کر رہا ہوں قوس قزح کی. تو قوس قزح جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے؟ انگریزی میں ہم اسے رینبو کہتے ہیں. فضا میں موجود پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں کے ذریعے سورج کی روشنی کا انکسار جب ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے ایک رنگوں والی پٹی ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں، اور یہ جب ہمیں فضا میں نظر آتی ہے اسی کو ہم قوس قزح کہتے ہیں. اس عمل کو درپیش ہونے کے لیے سورج اور بارش کی بوندیں ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ عمل میں نہیں آئے گا. تو ہم جب بارش ہوتی رہتی ہے اور تیز روشنی سورج کی نظر آتی ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں قوس قزح دیکھنے کو ملے گا، یعنی رینبو دیکھنے کو ملے گا. تو یہاں پہ ہوتا یوں ہے کہ یہ پانی کی بوند ہے، جب سورج سے آنے والی سفید روشنی داخل ہوتی ہے تو پانی کی بوند جو ہے اس کے 2 حصے پرزم کی مانند یعنی منشور کی مانند برتاؤ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پرزم میں جب ایک سطح سے روشنی داخل ہوتی ہے تو دوسری سطح سے جب وہ باہر رہتی ہے تو اپنے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی وہی عمل ہوتا ہے. تو سورج یہ پانی کی بوند جب ایک پرزم کی طرح عمل کرتی ہے تو سفید روشنی جو سورج کی ہوتی ہے وہ اپنے حصوں میں بٹ جاتی ہے اور اس طرح سے ہمیں رنگوں والی پٹی نظر آتی ہے جسے ہم رینبو قوس قزح کہتے ہیں. یہ قوس قزح جو عمل میں آتا ہے 2 طرح کا ہے. ایک ابتدائی قوس قزح جسے ہم پرائمری رینبو کہتے ہیں، اس میں جو رنگوں کی ترتیب ہوتی ہے وبیگیر کی مانندی ہوتی ہے، اور دوسرا ہے ثانوی قوس قزح سیکنڈری رینبو.
اس میں جو ہے رنگوں کی ترتیب بالکل بے کر کے الٹی ہوتی ہے، جسے ہم یہاں پہ دکھا سکتے ہیں. تو یہ ہے ابتدائی رینبو، پرائمری. اب یہاں پہ دیکھیے اس طرح سے جو حاصل ہو رہا ہے سیکنڈری رینبو ہے. تو یہاں پر اس میں الٹی ترتیب ہو جائے گی. تو یہ پرائمری جس میں رنگ الٹے ہو جاتے ہیں، اب یہ سیکنڈری. تو یہ ہمیں قدرت میں کچھ اس طرح سے نظر آئے گا. تو یہاں پہ پرائمری نظر آ رہا ہے یہاں پہ، جبکہ سیکنڈری اس کے پیچھے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ہی تصویر میں نے آپ کو دونوں دکھانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائمری والا ہے اور پیچھے جو ہے یہ سیکنڈری والا ہے. تو اس طرح سے یہ قوس قزح عمل میں آتا ہے. تو آئیے ہم لوگ اور فضائی نظارے یا مناظر جو دکھتے ہیں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اب ہم سمجھیں گے فضائی انعطاف، ایٹماسفیرک ریفریکشن کس طرح سے ہوتا ہے. فضائی انعطاف دراصل کرۂ ہوائی، یعنی ہم اسے کرۂ باد بھی کہتے ہیں، کہ مختلف پرتوں کا انعطافی اشاریہ مختلف ہونے کی وجہ سے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ انعطافی اشاریہ یعنی ریفریکٹیو انڈیکس جسے کہتے ہیں، یہ جو کرۂ ہوا کی جو پرتیں ہوتی ہیں ان کا انعطافی اشاریہ مختلف ہونے کی وجہ سے یہ عمل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تاروں کا ٹمٹمانا، ٹوئنکلنگ آف اسٹارز. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو یہ دراصل ہوتا یوں ہے کہ جب فضا میں ہوا کے مختلف زمینی سطحوں پر مختلف درجہ حرارت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہر سطح اپنے آپ میں مخصوص وسیلہ بنتی ہے. یعنی ابھی یہاں پہ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ زمین ہے، یہ اوپر جو کرۂ باد ہے یعنی ہوائی ہے، کرۂ ہوائی، یہ مختلف پرتوں سے بنی ہے. تو اس کی مختلف پرتیں مختلف درجہ حرارت رکھتی ہیں. تو یہ مختلف پرتیں کی بناوٹ درجہ حرارت مختلف ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ میں ایک ایک وسیلے کی مانند برتاؤ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ میں ایک مختلف وسیلہ ہی ہے، اسی لیے ان کا انعطاف اشاریہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو جب ایسے کرۂ ہوائی کی پرتوں میں جب دور دراز مقام پر موجود ستاروں سے جب روشنی آتی ہے تو وہ ان ہوائی سطحوں سے انعطاف پاتے ہوئے زمین تک پہنچتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ انعطاف پاتے ہوئے زمین تک پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سیارے زمین کے نزدیک ہیں اور وہ وسیع ہیں، تو ذرائع تصویر کیے جاتے ہیں. تو یہ ذرائع بڑے ہونے کی وجہ سے جو سیارے ہیں اور یہ خود کی روشنی بھی نہیں رکھتے، اسی لیے ہمیں یہ قریب اور بڑے نظر آتے ہیں. جبکہ ستارے بہت دور ہونے کی وجہ سے خود کی روشنی سے یہ چمکتے ہیں، اور جب ان کی روشنی جب کرۂ ہوائی میں سے جب ہو کے آتی ہے تو وہ اپنا راستہ بدلتے ہوئے آتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں تارے جو نظر آتے ہیں وہ ٹوئنکلنگ یعنی ٹمٹماتے ہوتے رہتے ہیں. ہوتا یوں ہے جب روشنی راستہ بدلتے ہوئے آتی ہے، جب وہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو تارا نظر آئے گا. جب روشنی داخل نہیں ہوگی تو تارا نظر نہیں ہوگا. تو یہ عمل جو ہے فاسٹ ہوتے رہتا ہے، تیز ہوتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ستارے جو ہے چمک رہے ہیں، جو کہ دراصل حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. تو یہاں پر اسی وجہ سے ہمیں تارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ تارے کیوں ٹمٹماتے ہیں. جبکہ سیاروں کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے. سیارے بڑے اور ہونے کی وجہ سے اور قریب ہونے کی وجہ سے یہ عمل ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتا. سیارے کو روشنی کو نقطۂ جسامت والے ذریعہ کا ایک بڑا مجموعہ فرض کریں تو ہر ایک انفرادی نقطہ جسامت والے ذریعے سے ہماری آنکھ کے اندر داخل ہونے والی روشنی کی مقداریں کل تبدیلی اوسط صفر ہوتی ہیں، جو کہ ٹمٹمانے کے اثر کو ختم کرتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ چونکہ سیارے قریب ہیں، بڑے ہیں، ان سے آنے والی جو روشنی ہے دراصل وہ سورج کی روشنی یا دیگر سیاروں سے آنے والی روشنی، ستاروں سے آنے والی روشنی ہے جو ٹکرا کر رہتی ہے. پہلی بات تو سورج روشنی کی مقدار کم ہوتی ہے بہت. دوسرا یہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں.
جو یہاں پہ ستاروں کا ٹمٹمانا عمل میں آ رہا ہے وہ وہاں پر سیاروں کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ روشنی کی مقدار کم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو راستہ بدلنے کا وہاں پہ عمل ہو رہا ہے وہ وہاں پر جو اثر دکھتا ہے وہ اثر نہ کے برابر ہے، تو یہی فرق ہے۔ تو یہ اثر کی وجہ سے یہ ہمیں سیارے ٹمٹماتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ آئیے تو اب دوسرا مظاہرہ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں سورج کا پہلے طلوع اور دیر سے غروب ہونا، یعنی ایڈوانس سن رائز اینڈ ڈیلیڈ سن سیٹ کیا ہے، تو ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کس طرح سے یہ عمل میں آتا ہے۔ تو فضائی انعطاف کی وجہ سے سورج ہمیں حقیقی طلوع کے 2 منٹ پہلے دکھائی پڑتا ہے اور حقیقی غروب 2 منٹ کے بعد میں دکھائی پڑتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ مشرق اور مغرب میں درپیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح مشرق میں ہمیں افق سے پہلے جب سورج نیچے ہوتا ہے افق سے، افق کا مطلب کیا ہے، یہ سطح زمین ہے، یہ سطح زمین سے جب ہم ایک خط کھینچتے ہیں تو وہ افق کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ایک افق جو یہاں خط خیالی خط ہوتا ہے اسے افق کہتے ہیں۔ اس افق سے نیچے جب سورج ہوتا ہے، کب؟ جب طلوع ہوتا ہے، یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مشرق کی جانب ہوتا ہے۔ تو ہمیں دراصل سورج نظر آنا شروع ہوتا ہے، دراصل حقیقت میں وہ ابھی اوپر آیا نہیں ہوتا ہے بلکہ افق سے نیچے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں سورج نظر آتا ہے، یعنی 2 منٹ پہلے۔ اسی طرح سے سورج غروب ہوتے وقت مغرب میں یہی نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یعنی غروب ہونے کے بعد بھی ہمیں وہ سورج نظر آئے گا۔ ہو رہا ہے کیا پہ؟ دراصل حقیقت میں وہاں پہ روشنی کا انعطاف کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو حقیقی طلوع آفتاب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب روشنی حقیقی طور پر افق کو پار کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت سورج کا ڈسک بھی ہمیں چپٹا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو ہمیں ڈسک جو ہے چپٹا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مناظر ہمیں قدرت میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مناظر ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کی فہرست میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی سورج کا اصل طلوع سے 2 منٹ پہلے نظر آنا، سورج کا اصل غروب سے 2 منٹ بعد میں نظر آنا، پھر تارے کا اپنے اصل مقام سے ہٹ کر نظر آنا، ستارے کا چمکنا، خاص و خزاں، اور پھر گرم سطح کے اوپر سے اشیاء کی حرکت کرتے ہوئے نظر آنا، یہ تمام جو ہے فضائی انعطاف کے مظاہرات ہیں جو ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک اسپیشل مظاہرہ ہے، آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورج کا روشنی کا انتشار، اسکیٹرنگ آف لائٹ۔ روشنی کا وسیلے کے ذرات سے ٹکرا کر منتشر ہونا روشنی کا انتشار کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب روشنی ذرات سے ٹکراتی ہے تو منتشر ہو جاتی ہے، اسی کو ہم روشنی کا انتشار، اسکیٹرنگ آف لائٹ کہتے ہیں۔ جو ہمیں قدرت میں نظر آتا ہے، خاص کر کے صبح سویرے جب شبنم موجود ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، ایک بہت اچھا دلکش نظارہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھانے والا سائنسدان ٹینڈل ہے، جسے ہم ٹینڈل ایفیکٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کولائڈی ذرات کے ذریعے روشنی کے انتشار کے مظہر کو ٹینڈل اثر کہتے ہیں۔ کولائڈی ذرات یعنی یہ وہ ذرات ہیں جو روشنی کو منتشر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا جب ذرات روشنی کو منتشر کرتے ہیں تو یہ جو ہمیں اثر دکھ رہا ہے، اس نے سب سے پہلے بتانے والا سائنسدان ٹینڈل ہے، اسی کے نام سے ماخوذ کیا گیا ٹینڈل ایفیکٹ۔ تو ٹینڈل اثر ذرات کی جسامت پر منحصر ہوتا ہے۔
جن کے ذرات مختلف جسامت کے ہوتے ہیں، تو ٹنڈل اثر بھی انہی پر منحصر ہے. یعنی چھوٹے اگر ذرات ہیں تو یہ کم طول لہر والی روشنی کو انتشار کریں گے، اگر بڑے ذرات ہیں تو یہ بڑی طول لہر والی روشنی کو منتشر کریں گے. اگر ذرات زیادہ بڑے ہیں تو وہ سفید روشنی کو منتشر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ چند تصاویر آپ کے لیے میں نے ڈال دی ہے، دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ کام سر انجام ہوتا ہے. تو سولوشن میں جب روشنی گزرے گی یعنی محلول میں سے تو وہ نظر نہیں آئے گی، مطلب کیا ہے، ہمیں روشنی نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں روشنی ہمیں نظر نہیں آتی. جب کولائڈل اسٹیٹ ہوتا ہے تو یعنی جب ذرات ہوتے ہیں یعنی کم جسامت والے تو ہمیں روشنی وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ. اور اگر ہمیں ذرات زیادہ بڑے نظر ہوں تو ہمیں وہ روشنی کلیئر نظر آئے گی، جس کا اثر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایکسپیریمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. تو ایک شخص نے کیا کیا، 2 گلاس رکھے، تو سب سے پہلے گلاس جب اس نے پانی سے بھر کر رکھا تو یہاں پہ وہ اثر نظر نہیں آ رہا، لیکن جب وہ یہاں پہ کچھ نمک یا چینی ڈال کر ہلا دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیے وہ ٹنڈل اثر یہاں پہ ہمیں نظر آئے گا. تو یہاں پہ پہلے ابھی کچھ نہیں ڈالا گیا تو وہ اثر نظر نہیں آیا. جب ذرات کو ڈالا گیا تو یہاں پہ دیکھیے ہمیں ٹنڈل اثر نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمیں نظر آتا ہے، اسی کو ٹنڈل اثر کہتے ہیں. یہ اثر ہم لوگ ہمارے کمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ دریچے ہوتے ہیں چھوٹے سے. جب روشنی اندر داخل ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے، انتشار پاتی ہے، یا صبح سویرے جب شبنم پڑتی ہے تو تب بھی یہ اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. خاص کر کے پہاڑی علاقوں پر یہ زیادہ اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور کون سے قدرت میں ایسے اثرات موجود ہیں. تو صاف آسمان کا نیلا نظر آنا، یعنی ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے دن میں وہ نیلا رنگ کا نظر آتا ہے. تو اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے ٹائٹل بناتے ہیں، صاف آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے؟ Why is the color of clear sky blue؟ تو ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ سورج کی روشنی جب کرۂ باد یعنی کرۂ ہوا میں داخل ہوتی ہے تو اس میں موجود سالمات وہ مہین ذرات کم طول لہر والی روشنی کو یعنی نیلے رنگ کی روشنی کو زیادہ منتشر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ روشنی پھیل جاتی ہے. اسی روشنی کے پھیلنے کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا نظر نہیں آتا. دراصل حقیقت میں آسمان کا کوئی رنگ موجود ہے ہی نہیں. یہ صرف سفید روشنی جو سورج سے خارج ہو رہی ہے ذرات سے ٹکرانے کے بعد جب نیلے رنگ کی روشنی منتشر ہوتی ہے تو وہ آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے. تو یاد رکھیں، اگر ذرات جو منتشر کر رہے ہیں روشنی کو، جس روشنی کو بھی منتشر کریں گے وہی رنگ ہمیں آسمان میں نظر آئے گا. اور یہ نربھر ہوتا ہے ذرات کے سائز پر، یعنی جو ذرات ہوتے ہیں ان کے سائز اور ان کی بناوٹ پر. تو اس طرح سے یہ اثر نظر آنے کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے. اسی طرح سے ہمیں سمندر کا پانی بھی نیلا نظر آتا ہے، جسے ہمارے ہندوستانی سائنسدان سی وی رمن نے ثابت کر کے دکھایا تھا. تو آئیے پھر ہم قدرتی مناظر کی طرف اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج ہمیں کیسے دکھتا ہے؟ بالکل سرخ نظر آتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. کلر آف دا سن ایٹ سن رائز اینڈ سن سیٹ. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت روشنی دراصل کیا ہوتا ہے، لمبا فاصلہ طے کرتی ہے. تو یہ لمبا فاصلہ طے کرنے کی وجہ سے زمین کے قریب فضائی ذرات کم طول لہر والی روشنی یعنی نیلے رنگ کو کم منتشر کرتی ہے، جبکہ زیادہ طول لہر والی یعنی سرخ کو زیادہ منتشر کرتی ہے. اسی وجہ سے جب یہ روشنی پھیلتی ہے تو ہمیں آسمان سرخ نظر آتا ہے. تو یہ دونوں یہ سرخ نظر آنا جو ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب
پر ہی نظر آئے گا، جبکہ دن کے وقت ہمیں سفید روشنی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ سفید روشنی کی دوپہر میں وقت کیا ہوتی ہے؟ روشنی کم ترین فاصلہ طے کرتی ہے، تو کم ترین فاصلہ طے کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں سفید روشنی دکھتی ہے، اور اس وقت ذرات جو ہے منتشر جو کرتے ہیں روشنی کو، وہ ہے نیلا رنگ، اس لیے آسمان بھی نیلا نظر آتا ہے۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قدرت نے ہمیں 2 آنکھ کیوں دیے ہیں، یعنی ہر جاندار کی 2 آنکھیں کیوں ہوتی ہیں۔ Why every living being have 2 eyes؟ تو چلیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر 2 آنکھ نہ ہو کے 1 آنکھ ہوتی تو ہمیں 2 ڈائمینشنل فگر دکھتا۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کیا کیجئے، آپ کی 1 آنکھ بند کر کر آپ ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کیجئے، تو آپ کو 2 ڈائمینشنل دکھے گا، یعنی ایک حصہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب دوسری آنکھ سے بھی آپ دیکھتے ہیں، یعنی اب آپ آنکھ کھول دیجئے تو دیکھیے، تو دیکھنے کا جو علاقہ ہے وہ وسیع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں ابدی یعنی 3 ڈائمینشنل حصہ نظر آئے گا، تو چیزیں جو ہے 3 ڈائمینشنل نظر آئیں گے۔ تو یہ 2 آنکھیں ہونے کی وجہ سے دیکھنے کا علاقہ وسیع ہو جاتا ہے، جبکہ ایک آنکھ سے ہمیں 150 ڈگری اینگل ہی دیکھ پاتے ہیں، جبکہ دونوں آنکھوں کی وجہ سے 180 کا افق بصارتی میدان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں، تو یہاں پہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک کا ہے اور یہ دوسرے کا ہے، تو یہ دونوں مل کر ہمیں ایک بہترین نظارہ پیش کرتے ہیں، جسے ہم 3 ڈائمینشنل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر در حقیقت 2 ڈیٹیکٹر کی وجہ سے دھندلی اشیاء کو شناخت کرنے کی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھیں سر کے سامنے ہوں تو بصارتی میدان کم ہوتا ہے، اور اگر سر کے دونوں طرف ہوتی ہیں تو زیادہ وسیع بصارتی میدان فراہم ہوتا ہے۔ تو اسی کا ایک عمل ہے اسٹیریوپیسس جو ہے ایک اثر ہے ہماری آنکھ میں جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی 2 ڈائمینشنل اینڈ 3 ڈائمینشنل۔ تو یہاں پہ جو مکھی کا تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اسے آپ ایک آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ 2 ڈائمینشنل دکھے گی، اگر آپ دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ 3 ڈائمینشنل دکھے گی۔ یہ بہترین ایکسپریمنٹ ہے جو اکثر آنکھ کے ڈاکٹرز وغیرہ کرتے ہیں، آنکھ کے نقص کو پہچاننے کے لیے اور آنکھ کی جانچ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے دماغ دونوں آنکھوں سے حاصل ہونے والی شبیہوں کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ دونوں کو جوڑ کر کیا کرتا ہے؟ ہمیں 3 ڈائمینشنل ہمیں وہ چیز دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہر جاندار کے پاس 2 آنکھیں ہونا ضروری ہے۔ اتنا نہیں، یہ آنکھیں جو ہمارے سر میں موجود ہیں، اگر ان کی پوزیشن چینج کر دیں تو اس سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا دیکھنے کا زاویہ وسیع کر سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں آنکھیں چند کی سامنے ہوتی ہیں، چند کے آزو بازو ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے پانی میں مچھلیوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، جیسے کہ ہیمر ہیڈ نامی مچھلی کے بارے میں آپ جاتے رہیں گے، اس کا سامنے کا حصہ چوڑا ہوتا ہے، آنکھیں جو ہے آزو بازو، یعنی اس کا بہت ہی وسیع علاقہ ہوتا ہے دیکھنے کا۔ تو اس طرح سے قدرت نے ہمیں جو آنکھیں نوازے ہیں، ہر جاندار کے لیے ان کے استعمال کے لحاظ سے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جانیں کہ آنکھیں ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، آنکھوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ اور جب ہمیں آخری وقت آتا ہے ہمارا، تو ہمیں آنکھیں ڈونیٹ بھی کرنی چاہیے، تاکہ ان آنکھوں کی وجہ سے جو نابینا ہیں وہ بھی یہ خوبصورت دنیا کا نظارہ دیکھ سکیں، لوگوں کو دیکھ سکیں، خدا کی دی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ سکیں،
امید کرتا ہوں یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. مجھے بغیر سماعت کرنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ.